امریکہ اور پاکستان کا معدنیات کے شعبے میں $50 کروڑ کی ابتدائی سرمایہ کاری پر اتفاق، دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کی 2 یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم سے امریکہ کے اہم وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی، اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ یو ایس اسٹریٹجک میٹلز اور موٹا اینگل کمپنی کے نمائندوں پر مشتمل امریکی وفد نے معدنیات کی پروسیسنگ اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری پر آمادگی ظاہر کی۔ وسطی پنجاب کے بعد سیلاب نے جنوبی پنجاب میں تباہی مچا دی، ملتان کے علاقے جلال پور پیروالا کے دلخراش مناظر، لوگوں کو تدفین کے لیے جگہ تک نہیں مل رہی۔ بستی جعفر میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والی 4 سالہ بچی کو مسجد میں دفن کیا گیا۔ پانی بڑھنے کے باعث لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور، ایک مکین نے فریاد کی، پانی سر پر آ گیا، کوئی آئے ہمیں نکالے، ہم مر جائیں گے۔ اور سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیاں مزید تیز کی جائیں، وزیر اعظم کی NDMA کو ہدایت۔ جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم کو سیلاب کی صورتحال اور ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن پر بریفنگ۔ شہباز شریف نے کہا ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر مکمل تیاری کی جائے، دریاؤں سے ملحقہ آبادیوں میں پیشگی اطلاع اور بر وقت انخلاء یقینی بنایا جائے۔ بھارت نے دریائے ستلج میں آج مزید پانی چھوڑ دیا، ایک اور بڑے ریلے کا خدشہ، بھارتی ہائی کمشنر نے دریائے ستلج میں ہائی فلڈ الرٹ جاری کیا۔ بہاولپور کو بھی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا، ضلعی انتظامیہ کے مطابق بہاولپور سے اب تک 4 لاکھ لوگ نقل مکانی کر چکے، 5 لاکھ ایکڑ پر تیار فصل متاثر ہوئی۔ دریا میں مزید پانی کے اضافے کی خبر کے بعد مزید لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی شروع کر دی۔ جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال کا میر ٹاؤن 10 فٹ سیلاب کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، شہری 2 روز سے محصور، چھتوں پر پناہ لے رکھی ہے۔ ریسکیو 1122 کی کشتیاں بچانے نہ پہنچ سکی، جھنگ کا 500 سالہ قدیم قبرستان بھی ڈوب گیا۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے پاکستان نے کبھی جارحیت کا راستہ نہیں اپنایا، ہمیشہ خطے میں امن کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصمہ بخاری نے کہا پنجاب میں سیلاب سے 60 افراد جاں بحق ہوئے، 4335 دیہات اور 42 لاکھ افراد متاثر ہوئے، 21,47,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا، 18 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کاشت فصلوں کو سیلاب سے نقصان پہنچا۔ بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب میں زرعی ایمرجنسی کے نفاذ اور کسانوں کے بجلی کے بل معاف کرنے کا مطالبہ کر دیا، کہا ہم نے عالمی اداروں سے مدد مانگنے میں دیر کر دی، حکومت فوری اپنا مقدمہ اقوام متحدہ لے کر جائے۔ پنجاب کا میڈیا بہت مثبت رپورٹنگ کر رہا ہے، امید ہے سندھ کا میڈیا بھی آپ سے کچھ سیکھے گا۔ سیلاب متاثرین سے گفتگو میں کہا گھروں زرعی زمینوں کا نقصان ہوا، کوشش کریں گے حکومت ریلیف ریسکیو کے ساتھ ساتھ بحالی میں بھی مدد کرے، اصل مرحلہ ریلیف کے بعد پھر سے آباد کرنے کا ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین سے ملاقات میں بچوں کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔ گجرات شہر کا بڑا حصہ سیلابی پانی سے کلیئر کر دیا گیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی براہ راست نگرانی میں پانی کے نکاس میں بڑی کامیابی ملی۔ وزیر اعلیٰ کی گجرات سے سیلابی پانی کے مکمل انخلاء تک عملے کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت۔ مدینہ سیدہ کے حفاظتی بند میں شگاف سے سیلابی پانی کے نکاس میں تاخیر کا سامنا، مدینہ سیدہ میں پانی مشینری اور مقامی افراد کی مدد سے ہلسی ندی کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ گجرات میں پانی کے نکاس اور شہر کو خشک کرنے کی کوششیں جاری۔ امریکہ اور پاکستان کا معدنیات کے شعبے میں $50 کروڑ کی ابتدائی سرمایہ کاری پر اتفاق، دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کی 2 یادداشتوں پر دستخط کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ کے اہم وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی، اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ یو ایس اسٹریٹجک میٹلز اور موٹا اینگل کمپنی کے نمائندوں پر مشتمل امریکی وفد نے معدنیات کی پروسیسنگ اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری پر آمادگی ظاہر کی، جس کے تحت FWO امریکی کمپنی USSM پاکستان سے تانبا، سونا اور دیگر نایاب معدنیات برآمد کرے گی۔
موجا اینگل گروپ نیشنل لاجسٹک کارپوریشن کے ساتھ مل کر پاکستان میں تعمیرات اور لاجسٹک شعبے میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا ہے سپریم کورٹ کا بیرونی آڈٹ کرا لیا ہے، ان کے لیے سیکیورٹی کی 9 گاڑیاں مختص تھیں، کم کر کے 2 کر دیں، باقی ججوں کے لیے بھی یہی ہوگا۔ جوڈیشل کانفرنس سے خطاب میں چیف جسٹس نے کہا عدلیہ میں چھٹیاں 1 مہینے کی ہوتی ہیں، ضرورت کے تحت انہیں 3.5 ماہ میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ مقررہ چھٹیوں کے علاوہ ججوں کو باقاعدہ درخواست دینا ہوگی۔ پہلے چیف جسٹس کوئی بھی مقدمہ کبھی بھی مقرر کر سکتے تھے، اب ان کے لیے ایسا کرنا آسان نہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے سپریم کورٹ رولز 1980 کے جائزہ کمیٹی کی کاوشوں کو سراہا۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ کر رولز منظوری کے طریقہ کار پر اعتراض کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ نے خط میں لکھا رولز منظوری کے لیے کبھی فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھے گئے۔ رولز معمول کی کارروائی نہیں کہ سرکولیشن کے ذریعے منظور کیے جائیں۔ آئین کے تحت ہونے والے اقدامات سرکولیشن کے ذریعے نہیں ہو سکتے۔ رولز منظوری کے لیے فل کورٹ بلانا اتنا غیر اہم تھا تو ترمیم کے لیے اجلاس کیوں بلایا؟ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ لانڈھی، ملیر، ایئرپورٹ، یونیورسٹی روڈ، گلستان جوہر سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ بارش کا سلسلہ بدھ تک جاری رہنے کا امکان۔ کراچی میں تیز بارش کے بعد اربن فلڈنگ کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ بلوچستان اور کیرتھر میں بارشوں کے بعد ندیوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ ریلا ملیر ندی کی جانب بڑھنے لگا۔ ندی کے اطراف رہائشیوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی موسلادھار بارشیں۔ شہداد کوٹ میں نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ عمر کوٹ میں کھیپرو کینال سے نکلنے والی نہر میں شگاف۔ دیہات اور زرعی اراضی پانی کی زد میں ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی برسات۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش۔ فیصل آباد میں بھی موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ کراچی کے شہریوں کو بارش کے وقت باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ میں کراچی نے بارش سے نمٹنے کا پلان بتا دیا۔ کہا بارش میں شہریوں کے ایک ساتھ نکلنے سے سڑکیں جام ہو جاتی ہیں۔ شہری بارش میں دفتر اور گھر سے نہ نکلے۔ گزشتہ بارش میں جن نالوں کی وجہ سے فلڈنگ ہوئی تھی اس سے نمٹنے کی تیاریاں کر لی ہیں۔ سندھ میں گڈو کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج پر حالات قابو میں ہیں۔ زیادہ خطرناک صورتحال پنجناد اور تریمو پر ہے۔ حکومت سندھ پانی کی سطح پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ سب سے زیادہ ریسکیو سرگرمیاں ضلع سکھر میں کی گئیں۔ مجموعی طور پر 1,33,000 افراد اور 3,80,000 سے زیادہ مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا وزیرآباد میں سیلاب متاثر علاقوں کا دورہ۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا سیاست کو ایک جانب رکھ کر موجودہ صورتحال میں دیگر صوبوں کو پنجاب کی مدد کرنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، سیاسی استحکام کے لیے تناؤ کم کرنا ہوگا۔ قازقستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی پاکستان آمد۔ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری ویسٹ ایشیا سید علی اسد گیلانی اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ قازق وزیر خارجہ کے دورے کے دوران اعلیٰ سطح ملاقاتیں، اہم مذاکرات متوقع ہیں۔ دورہ نومبر میں قازقستان کے صدر کے مجوزہ دورہ پاکستان کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ ایرانیوں کا علامہ اقبال کو اقبال لاہوری کہنا اچھا لگتا ہے۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کی ایرانی سفیر سے گفتگو۔ کہا سابقہ دور میں ہمسایوں سے تعلقات اچھے نہیں تھے، اب اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔
ملاقات میں شریک مریم نواز نے کہا ایرانی صدر کے دورے نے باہمی شراکت داری کو مزید فروغ دیا. مطالعے کے دوران خصوصی طور پر فارسی کا مضمون پڑھا. ایرانی سفیر نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ایران کے عوام عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایرانی حکومت اور عوام جنگ میں حمایت پر پاکستان کے شکر گزار ہیں. 9 نومبر کو ایران میں اقبال ڈے منایا جائے گا. ایران کے میوزیکل بینڈ پاکستان کا دورہ کریں گے. نواز شریف اور مریم نواز سے بنگلہ دیش کے مشیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر خالد حسین کی ملاقات. بنگلہ دیش میں پاکستانی طلباء کے لیے 500 نئی اسکالرشپس کا اعلان. نواز شریف نے کہا پاکستان اور بنگلہ دیش کی باہمی قربت بڑھانے کا یہ بہترین وقت ہے. متحدہ عرب امارات کی بحری افواج کے کمانڈر کو اعزاز دینے کی تقریب. صدر آصف علی زرداری نے یو اے ای بحری افواج کے کمانڈر میجر جنرل حمید عبداللہ کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا. متحدہ عرب امارات کی بحریہ کے کمانڈر کی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر زامت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات ہوئی. یو اے ای کے امیر البحر نے پاکستان کے مسلح افواج کے پیشہ ورانہ معیار کو سراہا. یو اے ای کے کمانڈر کی نیول ہیڈ کوارٹر زامت سربراہ پاک بحریہ نوید اشرف سے ملاقات میں دو طرفہ تعاون اور خطے کی سیکیورٹی پر گفتگو کی. نیول چیف نے امن و سلامتی کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات پر روشنی ڈالی. میجر جنرل حمید عبداللہ کی ہیڈ کوارٹرز میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے سے بھی ملاقات ہوئی. پاکستان اور یو اے ای کے درمیان دفاعی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق. 8 ستمبر کا دن پاک بحریہ کے نام. جب 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی شب پاک بحریہ نے بھارتی نیول بیس گوارکا پر حملہ کیا اور صرف 4 منٹ میں بھارتی نیول بیس آگ کا ڈھیر بن گیا. پاک بحریہ کی شدید بمباری سے بھارتی ایئر فورس کا ریڈار زمیں بوس ہو گیا. آپریشن سومناتھ میں پاک بحریہ کے 7 جنگی جہازوں نے حصہ لیا جن میں پی این ایس بابر، خیبر، بدر، جہانگیر، عالمگیر، شاہجہاں اور ٹیپو سلطان شامل تھے. پاک بحریہ نے مارکہ حق کے حوالے سے ڈاکیومنٹری جاری کر دی. صدر اور وزیر اعظم کا پاک بحریہ کے افسران و جوانوں کی بہادری اور خدمات کو خراج تحسین. صدر زرداری نے پیغام میں کہا 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ نے جرت اور ہمت کی نئی تاریخ رقم کی. آپریشن سومناتھ دشمن کے لیے خوف اور پاک بحریہ کے لیے فخر کی علامت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاک بحریہ کی تاریخ بہادری کی داستانوں سے بھرپور ہے. حالیہ مارکہ حق میں پاک بحریہ نے بڑی کامیابی سے اپنی تیاری اور عزم کا عملی ثبوت کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بحری محاذ پر جرت و قربانی کا نیا باب رقم کرنے والے جانباز قوم کے ہیرو ہیں. عوامی مسائل کے حل کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کھلی کچہری. لوگوں کی بڑی تعداد نے وزیر اعلیٰ کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا. سرفراز بگٹی نے کہا ہمیں عام آدمی کے مسائل کا احساس ہے، حل کے لیے پرعزم ہے. دہشت گردی اور بیڈ گورننس بڑے چیلنجز ہیں. سیاسی سٹیک ہولڈرز کو صورتحال کی نزاکت کا احساس کرنا ہوگا. بلوچستان کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے احساس ای پینشن سسٹم کے اجرا کی منظوری دے دی. 1 جنوری سے نافذ العمل ہوگا. علی امین گنڈاپور کہتے ہیں آن لائن نظام سے پینشنرز کو پینشن کے لیے دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے. صوبے کو حقیقی معنوں میں ڈیجیٹل پختونخوا بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. اب تک 36 مختلف عوامی خدمات کو آن لائن کر دیا گیا ہے. ملک میں سونے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں. فی تولہ سونا 6,100 روپے مہنگا ہو کر 3,84,000 روپے پر پہنچ گیا. 10 گرام سونے کی قیمت میں 5,230 روپے اضافہ 3,29,219 روپے پر فروخت ہو رہا ہے. بین الاقوامی مارکیٹ میں سونا $61 اضافے سے بلند ترین سطح $3,613 فی اونس کا ہو گیا. غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 65 فلسطینی شہید، 300 سے زائد زخمی ہیں. امدادی مراکز میں 14 افراد صہیونی گولیوں کا نشانہ بن گئے.
2 बच्चों समेत 6 अफराद भूख से दम तोड़ गए। शिमाली गजा में हमास के हमले में 5 इसराइली फौजी हलाक। टैंक को बारूदी मवाद से निशाना बनाया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके रामात में बस स्टेशन पर हमले में 6 इसराइली हलाक। गजा पर बुज़दिलाना पॉलिसी नामंजूर। स्विट्जरलैंड में डॉक्टरों ने पार्लियामेंट के सामने भूख हड़ताल कर दी। खून आलूद कोट पहने सीनियर डॉक्टरों का कहना है स्विट्जरलैंड ने रूस के खिलाफ तो पाबंदियां लगाई मगर गजा पर इसराइली हमलों के मामले पर खामोश है। ये दोगलेपन की बदतरीन मिसाल है। तकरीबन 50 डॉक्टर बारी बारी भूख हड़ताल में शामिल होंगे। हर एक 24 घंटे तक भूखा रहेगा। ये एहतजाज पार्लियामेंट के सेशन के दौरान जारी रहेगा। नेपाल में करप्शन और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे और हंगामे, 19 अफराद जान से गए। दारुल हुकूमत खटमंडू की सड़कें मैदान जंग बन गईं। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट का घेराव कर लिया। इमारत में घुसने की कोशिश, मरकजी दरवाजे को आग लगा दी, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, पुलिस से झड़पें, कई गाड़ियां जला डाली। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आंसू गैस के शेल बरसाए, वाटर कैनन और रबड़ की गोलियां इस्तेमाल की गईं। नेपाली हुकूमत ने नफरत अंगेज मवाद, जाली खबरें और जराइम फैलाने पर फेसबुक समेत कई प्लेटफॉर्म्स को बंद किया है। कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण। रूस ने इंटेरोमिक्स नामी वैक्सीन तैयार कर ली। दवा ने इब्तदाई क्लिनिकल ट्रायल्स में 100% कामयाबी दिखाई है। ये खास तौर पर बड़ी आंत के कैंसर पर आजमाई गई। माहिरीन के मुताबिक नताइज नाकाबिले यकीन हद तक मौसर और महफूज हैं, लेकिन माहिरीन अभी मोहतात हैं और मजीद क्लिनिकल जांच की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराकर ट्राई सीरीज अपने नाम कर ली। अफगानिस्तान की टीम 142 रन के ताक़ुब में 66 रन पर ढेर हुई। मोहम्मद नवाज की शानदार बाउलिंग, हैट्रिक समेत 5 शिकार किए मैच के हीरो करार पाए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न भी बनाया। चैंपियन पीसीबी की सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने जीत से लापतासरीन के नाम कर दी। सलमान आगा और शाहीन आफरीदी का सीरीज की मैच फीस फ्लड रिलीफ फंड में देने का ऐलान। ट्राई सीरीज स्पोर्ट्स पर दिखाई गई।